اپنا آپ ہی دیکھتے رہتے تھے. گرچہ آئینہ دیکھنا بری بات نہیں، لیکن صرف اپنا آپ ہی دیکھتے رہنا اور ہر وقت دیکھتے رہنا خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. یہ بھی کوئی اتنا ٹھیک مسئلہ نہیں. آپ غور فرمائے کیا عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں میرے عزیز. ایک تو اگر میں بڑی سمجھداری سے اور بڑے غور سے اور بڑی توجہ سے آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر حضور سے پیار کرو گے نا تو یہ جتنی دولتوں کی اور شہرتوں کی محبت دل میں آتی ہے یہ خود بخود نکل جائے گی، خود بخود نکل جائے گی، آسانی ہو جائے گی، جینا آسان ہو جائے. دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم نہ تازہ دم نہیں رہتے، ہم پریشان رہتے ہیں، ہم بور ہوتے ہیں، ہماری طبیعتیں بعض اوقات جلد بازی کرتی ہیں، ہم بعض اوقات الجھ جاتے ہیں، قرار تلاش کرتے ہیں. اس قرار کو تلاش کرنے کے لیے پھر بعض لوگ الٹی سیدھی موویز دیکھتے ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید میں کوئی لطیفہ سنوں گا تو معاملہ ٹھیک ہو، پھر اس کا نتیجہ بھی نکلا ہے لطیفے سننے کا. اب لطیفے سنانا بھی اتنا بڑا کام ہو گیا ہے کہ مولوی ہے پگڑی داڑھی والا لیکن اس کے نام کے نیچے لکھا فنی مولوی. خدا کے بندے یہ سنجیدہ اسٹیج ہے، دیندار لوگوں کا کرنے کا کام ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولوی بھی فنی ہوتا ہے، 6 معنی دار کہ ہمارا مزاج تھا ہر چیز شغل میلہ، ہر چیز ہنسنا الجھنا. میرے عزیز ہم چونکہ سکون چاہتے تھے، کچھ نے ادھر ادھر کی مووی دیکھ لی، کچھ نے ہنس لیا، کچھ سیر کو چلے گئے، کچھ کا خیال تھا کھانے کھا لیں گے تو سکون آ جائے گا. یاد رکھنا ان چیزوں میں سکون نہیں ہے، ان میں تو آپ الجھتے جائیں گے. مزید تو سکون کہاں ہے، قرار کہاں ہے؟ آپ کبھی صحابہ کی زندگیاں دیکھیں نا، حالات جس طرح کے بھی تھے نا، ان کو جو سکون ملتا تھا وہ رخ مصطفیٰ سے ملتا تھا. ان کی طبیعت پوری لگ گئی تھی کہ حضور علیہ السلام کی جو یادیں ہیں وہ دل کو تازہ کرتی. ان کا خیال تھا کہ بہار اگر کسی چیز کا نام ہے تو وہ ذکر مصطفیٰ ہے، یاد مصطفیٰ ہے اور دیدار مصطفیٰ ہے. اعلیٰ حضرت مفتی ہیں، فتویٰ دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت مفسر قرآن ہے، کنز الایمان بذات خود ایک تفسیر ہے، ترجمہ ہی تفسیری ہے. اعلیٰ حضرت محدث ہیں، وہ جب احادیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑی گہری نظر ہے ان کی، راویان حدیث پر بھی، اصول پر بھی، اور حافظہ بھی مضبوط ہے حفظ حدیث کے لحاظ. ساری چیزیں ان کے پاس تھیں، لیکن وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ جو میرا دل چمکدار ہے نا، اور یہ جو میری طبیعت ہلکی پھلکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے. یہ میں نہیں آپ کو تقریر سنا رہا، میں تو جذبات کا اظہار کر رہا ہوں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. تو کیوں غنچے کھلا دیے؟ کہتے میرے نبی کا کمال یہ ہے کہ وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. وہ جس راہ بھی چل دیے ہیں کوچے، حضور پر تھوڑا گزر جائے تو کام ہو جاتا ہے. قرار، سکون، سارے دکھ مٹ جائیں گے اگر دل حضور سے لگا لو گے. اگر محبتوں کا مرکز رسول پاک کو بنا لو گے. آپ دیکھیں احد کے میدان کے اندر کافر نے ایک بڑی عجیب سازش کی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے. اور بھئی آپ لوگوں کی وجہ سے اگر اتنے لوگ تکلیف میں ہیں تو آپ کو سمجھ جلدی سے بیٹھ جائیں جی، جلدی سے جی، فیصلہ کرنے میں اتنی دیر، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بیٹھ جائیں جی. اب آپ کھڑے ہیں جناب، آپ بھی بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اچھا ایک بندہ محفل میں کھڑا ہو جاتا ہے موبائل لے کے، اللہ انہوں سمجھنا چاہیے کہ باقی سارے کل بھی ہیں موبائل. خدا کے بندے آپ کی وجہ سے اتنے لوگ پیچھے اگر پریشان ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے اس چیز کو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا اور مسکراتا رکھے. نبی پاک کی ذات سے جب آپ کی کامل وابستگی ہو جائے گی نا تو حضور کی ذات والا کا پیار، اور پیار لاروں والا نہیں ہونا چاہیے خالی جلسے محفل میں اور مائک ہاتھ میں آیا تو عشق کا دعویٰ تگڑا، خالی اس طرح نہیں. تنہائی میں بھی تو روئے حضور کی بارگاہ. ایک محفل میں ایک دفعہ حاضر تھا تو ایک نعت خواں بچہ میرے پاس آیا.
کہنے لگا جی میری سفارش کر دیو، میں بھی حضور دی بارگاہ چ حاضری لوانی ہے۔ میں کہ پتر تو گھر جا کے پڑھ لے، اتنے بھی حاضری لگ جائے گی کہ 4000 بندہ چاہیے حاضری لوان لی۔ حضور کی بارگاہ میں تو جہاں بیٹھ کے بھی پڑھے حاضری لگ جاتی ہے۔ اس کے لیے کیا ساج سمر کے مجلس ہی فقط ہو تو حاضری لگتی ہے؟ یہ بھی اعلیٰ حاضری ہے، پر وہ تو واللہ وہ سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ہم۔ بس اتنا تو ہو، کوئی فریاد کرے دل سے، تو بات تو دل سے کر۔ آپ کی جب کامل وابستگی حضور سے ہو جائے گی نا، تو یہ غربتوں کا ڈر، یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، ایک جگہ رونا نہیں رویا حضرت بلال نے کبھی اپنی غریبی کا، ایک جگہ پریشان نہیں ہوئے کبھی حضرت سلمان فارسی کے میں پردیسی ہوں، ایک جگہ بھی کبھی جناب صہیب رومی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ کیوں بلا؟ اس لیے کہ حضور کی محبت ایسی دوا ہے جو ہر بیماری سے شفا عطا کر دیتی۔ احد کے میدان میں کافروں نے ایک چال چلی تھی، ان کو پتا تھا کہ کون سی بات مسلمانوں کو زیادہ پریشان کر سکتی ہے۔ انہوں نے ایک افواہ پھیلا دی تھی کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کر دیا گیا۔ اس کی وجہ سے شدید پریشان ہوئے صحابہ، اور جنگ کے جو نتائج برعکس آئے اس کی بڑی وجہ یہ افواہ بھی بنی۔ اب صحابہ بڑے پریشان تھے، حضور شہید ہو گئے۔ کچھ لوگ نا میدان احد سے جب واپس آ رہے تھے نا، جنگ ختم ہونے کے بعد، ایک خاتون جا رہی تھی میدان جنگ کی جانب۔ عورتیں اپنے مزاج کے لحاظ سے کمزور ہوتی ہیں قلبی طور پر، اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء نے، کہتے ہیں عورت کے دل میں درد زیادہ ہوتا ہے نا، پیار زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو وہ کمزور واقعہ ہوئی ہے اسے عیب نہ سمجھو۔ اسی لیے تو اللہ نے بچے کو پالنے کا ذمہ اس کا لگایا ہے کہ وہ شفقت زیادہ رکھتی ہے، محبت زیادہ رکھتی ہے، درد دل زیادہ رکھتی، اس لیے جس درد سے وہ بچے کو پال لیتی ہے نا۔ میرا بیٹا ایک دن گھر میں کچھ پکا ہوا تھا، اس کی اماں کہنے لگی کھانا کھاؤ، کہندا ہے میں نہیں کھانا۔ وہ دی اماں کہندی میں بڑا زور لایا، بڑی محنت کی، بڑی گرمی چ پکایا، اج تے ہی کھانا پڑا ہے۔ کہنے لگا میں نہیں کھانا، میں آرام سے کھانا کھا رہا ہوں۔ اب وہ ماں بیٹا بحث کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزر گئی تو مینوں کہندی تسی کیوں نہیں بول دے؟ میں کہا مینوں پتہ ہے کنے جیتنا ہے، تھوڑی دیر بعد کھلو جو، مینوں پتہ ہے کنے جیتنا ہے۔ وہ بچہ اٹھ کے اندر چلا گیا، کہنے لگا میں نہیں کھاندا، تسی کھاؤ۔ وہ پھر 5 منٹ لنگے تو وہ پکانا شروع کرتا جو بچہ کہہ رہے ہیں۔ تو میں کہا میں نے تو پتہ ہے نا نتیجہ کی ہے، تو اس بحث میں جانے کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ماں اولاد کے سامنے ہمیشہ ہی ہار جاتی ہے۔ وہ اولاد کے سامنے جیت سکتی؟ وہ نہیں جیت سکتی نا۔ شفقت ایسی ہے، عورتیں مزاج کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نرمی دی ہوتی، اس کو عیب نہ جانا جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ودیت کی ہے چیز۔ تو خاتون جا رہی ہے میدان احد کی جانب، وہاں سے صحابہ آ رہے، تو خاتون پوچھتی ہے صحابہ سے حضور کا کیا حال ہے؟ تو ایک صحابی اپنے لہجے میں گویا کہنے لگے خبر مشکل ہے، پر تجھے سنانی بھی ضروری ہے، اس جنگ میں تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ بہن کے لیے اس سے بڑی بھی کوئی خبر ہوگی کہ بھائی کا انتقال ہو گیا؟ وہ خاتون نے یہ خبر سنی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، آگے گزر گئی، اگلے صحابی سے جا کے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے، اور بے چین ہے، دوڑی جا رہی۔ یہ میری بات کو سمجھے آپ، کسی ایک جگہ جب آپ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر بعض غم لگتے ہی نہیں، آپ کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے زندگی گزارنے میں۔ آگے بڑھی، ایک اور صحابی ملے، ان سے پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے، تو کہنے لگے میرے پاس تیرے لیے ایک بڑی سخت خبر ہے، تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کے کلمات ادا کی اور آگے بڑھی۔ ایک اور شخص سے سوال، یہ ذرا سوچتے جانا، یہ خبریں اگر اچانک ملیں، بھائی چلا گیا ہے، باپ چلا گیا ہے، اس کو سوچنا، اپنے اوپر طاری کرنا، خدا نہ کرے ایسا ہو، پر جب خبر ملے تو کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ وہ خاتون آگے بڑھی تو ایک شخص اور ملا، پوچھتی ہے ذرا بتاؤ نا حضور کا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے میرے پاس تیرے لیے خبر ہے کہ تیرے والد بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔
بیٹیوں کا تو میکا ہی باپ سے ہوتا ہے، ماں سے ہوتا ہے۔ والد چلے گئے، تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکی، کلمات ادا کی، اور پھر یہ پوچھتی ہے صحابی سے، والد چلے گئے، بھائی چلے گئے، شوہر چلے گئے، مجھے بتاؤ کہ میرے نبی پاک کا کیا حال ہے؟ وہ صحابی کہنے لگے الحمدللہ میں زیارت کر کے آیا ہوں، رسول پاک بالکل ٹھیک ہے۔